نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لہذا ہے یہ کہ ہمارے اندر عوام میں مسلمہ اور مسلم میں یہ بہت بڑی کمی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت مسلمہ، اسی کی بنا پر ہم سے کفر اور شرک ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کیا شرک ہے اور کیا کفر ہے۔ لہذا شرک اور کفر پر جہنم ہے اور جہنم سے باہر نہیں آنا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے ہم اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب ہوتے ہوئے جو کفر کیا جنہوں نے والمشرکین، وہ مشرکوں کے ساتھ فی نار، فی کا مطلب میں جہنم میں، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے شر میں بری ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کم علمی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ تمام مسلمان اور ذمہ دار ہستیاں جو کہ عالم بھی ہیں اور یعنی کہ صاحب حیثیت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ کہیں ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ کوئی مدرسہ، اسکول یا کوئی ہال ایسا کہ جہاں کے یہ جو وقت گھنٹے 2 گھنٹے کا ادھر ادھر یعنی کہ اپنا زندگی کا بیکار کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں آ کر جمع ہوں اور عالم لوگ، صحیح عالم، یہ یہودی والے نہیں، جو صحیح محمدی عالم ہیں، وہ ان کو صحیح راہ دکھائیں اور فرض اور واجب سے متعلق بھی ان کو سبق دیں، ان کو سمجھائیں، ان کی مشق کرائیں، اور کفر اور شرک کس کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کیا قسمیں ہیں، ہم عام طور پر جو بولتے ہیں اس میں شرک اور کفر ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے؟ تو لہذا وہ علم جو ان کو ملے گا اس کے آپ تاجدار ہوں گے، آخرت میں بہت بڑے درجات ہوں گے آپ کے۔ آپ عالم اور یعنی کہ صاحب حیثیت لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور ان کو اس لائق بنائیں کہ ایسا نہیں ہو جیسا کہ چل رہا ہے کہ مسجد تو بھر دیں چند دن میں، ایمان کی باتیں کر کر کے رکوع سجدے ہی بس ہوتے رہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ نہیں، صحیح معنی میں نمازی بنائیں، وہ ایسے تعلیم دیں کہ روز محشر کا اتنا خوف ان کے اندر داخل ہو جائے کہ ہر معاملے میں ان کو روز محشر نظر آئے تو کبھی ان سے کوئی خطا نہیں ہوگی۔ جھوٹ، چال، مکر، فریب، دھوکہ، دغا اور حق نہیں ماریں گے کسی کا، حقوق جو ہے وہ اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ لہذا ہے یہ کہ آخرت کی بھی بہتری ہوگی اور دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی۔ لہذا ہے یہ کہ یہ چاہیے کہ مالک یوم الدین کا خوف اس قدر بھرا جائے جیسا کہ صحابہ کرام میں تھا کہ جب یہ آیت آتی تھی تو
آنسو ٹپکایا کرتے تھے، کانپنے لگتے تھے جی، اور ایاکا نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ منمانی نہ کریں، ان کو وہ سبق دیا جائے۔ منمانی نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ یعنی سیب نہیں کھائیں گے، کہ آم نہیں کھائیں گے، کہ امرود نہیں کھائیں گے، کہ کیلا نہیں کھائیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے کام ہوں گے لیکن اسلامی طریقے پر ہوں گے، نبی کے طریقے پر ہوں گے، تبھی کلمے کا حق ادا ہوگا۔ اور جو قرآن پاک میں جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے اس سے آگاہ کریں وہ عالم ان لوگوں کو، اور قرآن پاک میں جو حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ ان راہوں پر چلیں، تو ان راہوں پر چلیں، یہ تو لہذا ہے یہ کہ یہ حق ادا ہوگا لا الہ الا اللہ کا، اور محمد رسول اللہ کا حق ادا ہو جائے گا، جبکہ حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہ کیا کہ نماز، یعنی کہ نماز جو ہے وہ ایک راہ ہے کہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ چاہتا صرف عبادت کرنے سے مراد تو پھر جمعے کے روز 2 کم نہ کرتا اور عید بقرعید میں بہت زیادہ عبادت کراتا، لیکن مقصد عبادت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، وہ ہمیں یکجا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق عمل کریں۔ کہ دیکھیے گا 5 وقتہ نماز اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اس نماز کو ایک جگہ یعنی کہ حکم فرما دیتا کہ یعنی دن بھر کے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر، کھانا کھا پی کر، سکون لے کر، اور بہت سکون جب ہو جائے تم کو تب میری عبادت کیا کرو سکون سے، وہ مجھے عزیز ہوگی۔ لیکن نہیں، یہ مختلف اوقات کیوں دیے ہیں؟ بستر کی گرمائی کو چھوڑ کر جانا، نیند کو ترک کر جانا، اور بازو سے بازو ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا، تاکہ بازو سے بازو ملے گا تو برابر والے کی طبیعت کا احساس ہو جائے گا، تو پھر اگر وہ بیمار ہے تو سخی دے دلائے یا ورنہ راہ بتائے۔ اور دوسرا ظہر کا دوپہر کا ٹائم بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی ایک دوسرے کی عافیت معلوم کرتے رہیں، لہذا ہے یہ مختلف گھروں سے ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے جس میں اجنبی لوگ بھی آتے ہیں، تو ان سے ضرور مصافحہ کرے اور عافیت کو معلوم کرے۔ لہذا ہے یہ کہ اب آتا ہے عصر کا ٹائم، یعنی فجر سے عصر تک کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ختم ہوا، اب کمائی کا ٹائم ختم ہوا تمہارا، تو بھائی معلوم کرے، عافیت معلوم کرے کہ بھائی کہاں سے آئے اور کیا مزدوری ملی یا نہیں ملی آپ کو۔ لہذا ہے یہ کہ اگر مزدوری مل گئی ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ، لہذا ان کو بخوشی روانہ کرے، اور اگر یہ ہے کہ مزدوری نہیں ملی ہے تو چند صاحب حیثیت لوگ یا کہ ایک کوئی سخی اس کو بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کما کے لاتے ہوں گے، صبح کے گئے ہوئے ہیں، کھانا باندھ کر دیا ہے، لہذا پھر وہ خالی ہاتھ پہنچیں گے تو کیا گزرے گی ان کے بیوی بچوں پر، ذرا غور کریں۔ تو لہذا یہ مختلف اوقات اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں ہم کو، تو وہ اس میں مقصد ہے اعمال صالحہ کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا حکم آیا؟ اعمال صالحہ کا ذکر آیا۔ ان الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ کا حکم نہیں آیا۔ نماز ضروری ہے، نماز راہ ہے اعمال صالحہ تک پہنچنے کی، جیسا کہ میں بتلا رہا ہوں۔ تو لہذا یہ ہے کہ وہ اپنا گھر دانا پانی لے کر پہنچ جائے گا، بھی بچوں کو کھلا کر سلا دے گا۔ لہذا ہے یہ کہ اب اگر مغرب میں حکم ہے کہ کم
وقت میں نماز کو ختم کرو، تاکہ کوئی قریب گاؤں کا ہو یا آخر شہر کا ہو تو وہ گہرا اندھیرا ہونے سے پہلے قبل پہنچ سکے۔ لہذا ہے یہ کہ اگر وہ دور دراز کا ہے اور اس کو مزدوری بھی نہیں ملی ہے، اگر مزدوری بھی مل گئی ہے پھر بھی وہ اتنے دور دراز کا ہے کہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کے لیے موسم کے لحاظ سے اس کو اپنا مہمان بناؤ، انتظام کرو اور اس کے کھانے کا انتظام کرو، اور فجر پڑھ کر اور ناشتے کے بعد اس کو روانہ کرو۔ لہٰذا یہ تمام حقوق بنتے ہیں، یہ اعمال صالحہ کا راہ ہے۔ 5 وقت کی مختلف اوقاتوں میں نماز، لہذا ہے یہ کہ اس میں مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں اور عملی جامہ پہنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔